الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کے احکام کی پابندی اور ہر ایک چیز کو چاہیے خوب غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا انتظام کرنا ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے یقین رکھو کہ اللہ کو سب خبر ہوتی ہے جو تم کر رہے ہوتے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو احباب ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ٹیک چھو سوٹ اور ایسے ہی کیے ہوئے ہیں، تو ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نیند کو دعوت دے اللہ کو برکت دے۔ تھوڑا آگے پیارے نوجوان بھائی بیٹے آپ بھی آگے تھوڑا تھوڑا قریب بھی جگہ چینج ہو جائے گی نا تو نیند تھوڑی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا اور قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ السلام علیکم۔ رات کا بیٹھنا قبول ایمرجنسی والے کہیں تو چلے گئے، اب آپ سبھی سے بیٹھیں گے انشاءاللہ، تو اس لیے آپ ذرا اطمینان کو اپنی جمی کے ساتھ بچیے۔ لیکن جو آپ جا رہے ہوتے ہیں ان کی بے مجبوری ہوتی ہے، عذر ہوتا ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور 10 صحابہ کرام بیٹھے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کنت عاشر عشرہ، ان 10 میں سے ایک میں تھا۔ کیا خوبصورت محفل تھی اور کیا عظیم راوی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو بھی گنا ہوا ہم کتنے بیٹھے۔ جاء رجل من الانصار، انصار صحابہ میں سے ایک صحابی آئے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے۔ من اکیس الناس ومن احزن الناس، تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ سوال بہت اہم ہے۔ دنیا کی مختلف نظریات، مفکرین، اصحاب عقل و دانش، ان کے جواب اپنے اپنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دے سکتا۔ آپ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو جو اپنے نفع کو سمجھتا ہو اور اپنے نقصان کو سمجھتا ہو۔ ماڈل ٹاؤن کے کسی فلیٹ یا کوٹھی یا بنگلے یا مکان یا چند مرلوں کا سودا کرتے ہوئے جو سمجھتا ہو کہ اس کا واقعی ریٹ کیا بنتا ہے، حقیقت کیا ہے، ڈاکومنٹیشن کیا ہے، دھوکہ نہ کھائے، اس کے مطابق اس کی قیمت لگائے، تو آپ کہیں گے کہ سمجھدار۔ آپ سے یہ سوال ہے، وہ بندہ تو آپ کے نزدیک سمجھدار ہے جو 5 مرلے 10 مرلے کے مکان کی قیمت کو سمجھتا ہے اور اس میں نقصان نہیں اٹھاتا، وہ بھی سمجھدار ہے جو دکان پہ کسی چیز کی قیمت لگاتے ہوئے کپڑے کی، کسی اور چیز کی واقعی جو قیمت بنتی ہے وہی لگاتا ہے اور دھوکہ نہیں کھاتا۔ میں نے مانا کہ وہ سمجھدار ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، وہی شخص اگر اپنی پوری زندگی کی قیمت ہی غلط لگا دے
اور دھوکہ کھا کے یہاں سے چلا جائے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے کہ اس نے ہر چیز کی قیمت کو سمجھ لیا اور اپنی قیمت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا، کیونکہ سوال یہ نہیں تھا سمجھدار کون ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سمجھدار ہیں، سوال یہ تھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ وہ کس لیے سب سے زیادہ سمجھدار ہے؟ کیونکہ وہ سب سے بڑی چیز جو اس کی زندگی ہے اس کی قیمت کو سمجھ گیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے۔ جس نے چھوٹی چھوٹی ساری چیزوں کو سمجھ لیا ہے اور اصل چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کی سمجھ محدود ہے، اس کی نظر تنگ ہے، اس میں وسعت نہیں ہے۔ جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھا ہے اس نے ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، سال کے لیے، 10 سال کے لیے پلان کر لیا ہے، زندگی کا خاکہ بنا لیا ہے، آؤٹ لائن طے کر لی ہے، اپنے فیوچر کو اپنے طور پہ اس نے جو 30-40 سال کا بندہ ہے اپنے طور پہ سیو کرنے کی کوشش کر لی ہے، لیکن وہ اس لیے سب سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنے والے فیوچر کی پلاننگ تو کی ہی نہیں۔ تو ایک چھوٹا سمجھدار، سب سے زیادہ سمجھدار فرمایا وہی ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد بھی رکھتا ہے، اور ذمہ دار وہ ہے جو پھر اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اور پھر آپ نے فیصلہ کن بات بھی کر دی۔ سن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اولئک الاکیاس، اے سوال پوچھنے والے میں تمہیں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ بھی سمجھدار ہیں، فرمایا جو میں تم کو بتا رہا ہوں اولئک الاکیاس، صرف یہی سمجھدار ہیں۔ ذہبوا بشرف دنیا، دنیا میں نیکیوں کی توفیق بھی انہی کی قسمت میں آئے گی، وکرامت الآخرہ، آخرت کی عزتیں بھی اللہ انہی کو نصیب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ کے احکام کی پابندی کر کے جیو جیسے پابندی کا حق ہوتا ہے، اور دیکھنا تمہیں موت قطعاً کسی اور حالت میں نہ آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خود سوچ لو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا۔ احکام کی پابندی کرو، یقین مانو کہ اللہ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک مقام پہ اللہ نے پوری انسانیت کو ایڈریس کیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں یقیناً اللہ کے سارے وعدے سچے، دیکھنا
کہیں تمہیں دنیا کی زندگی کسی فریب میں مبتلا نہ کر دے، اور دیکھنا کہیں بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ بڑا دھوکے باز انسان کا نفس ہے، یہ تو شیطان ہے۔ تو تینوں چیزیں یہاں اللہ نے اکٹھی کر دی، یا انسان دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے، یا نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، یا شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے بڑھتے ہیں، اسی حدیث کو مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس نشست میں 4 مطلب مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موت کو یاد کرنے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کرتے ہوئے چند لمحوں کے لیے موت کو یاد کر لے اور سوچ لے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہو، تو سمجھ جائیں۔ اس مسجد میں ایک خاص چیز مجھے وہ خوش کن ہے میرے لیے کہ نوجوان طبقے کی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، اور ہمارا یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہی امت کا مستقبل ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا والدین سے تو ملاقات کرتے ہی ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامتی اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے، آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے۔ اس درس قرآن و حدیث کے بعد آپ والدین کے پاس جائیں، بیٹھیں اور یہ سوچ کے بیٹھیں کہ کہیں یہ زندگی کی آخری ملاقات نہ ہو۔ وہ بھی جا سکتے ہیں یا آپ جا سکتے ہیں، تو آپ سمجھدار ہوں گے، آپ کے تعلقات میں ایک حسن آئے گا، ایک نکھار آئے گا، خدمت کا وہ جذبہ آئے گا جو شاید زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ تو آپ بہت سمجھدار ہوں۔ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، یہ نہیں کہا موت کو یاد رکھتا ہے، سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ دار جو پھر اس کی تیاری کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے سارے معاملات کرتا ہے۔ صرف یہی سمجھدار ہے۔ ظہروا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور مقام و مرتبے بھی انہی کو ملیں گے، آخرت کی عزتیں بھی انہی کو نصیب ہوں گی۔ وہ ایک نوجوان بیٹی تھی، رخصتی کا وقت تھا، لوگ اس کے سرحانے بیٹھے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ چلیں، سب انتظار میں۔ اس نے کہا نہیں، میری نماز عصر رہتی ہے، میں پہلے نماز ادا کروں گی۔ لوگ اصرار کرتے رہے، وہ انکار کرتی رہی، اس کا انکار لوگوں کی اصرار پہ غالب آیا اور اس نے نماز شروع کی۔ اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ باندھے، اللہ اکبر، رکوع میں گئی، سمع اللہ لمن حمدہ، اور قوما میں، اور پھر اللہ اکبر سجدہ میں۔ کس محبت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہی ہوگی، کیسے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے گا رہی تھی، اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلی۔ وہ بہت سمجھدار تھی، جانا تو تھا، تو اس نے اپنے لیے نیکی کا راستہ منتخب کر لیا۔ یہی سمجھدار ہے۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو شاید کہ یہ الوداعی نماز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
ایک گناہ کرتے ہوئے موت کو چند لمحوں کے لیے یاد کر لیں. آپ سمجھدار ہو جائے, گناہ سے دور ہو جائے. اگر انسان فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ٹک ٹاک, سوشل ویب سائٹس یا اپلیکیشنز یا انٹرنیٹ کی دنیا اور براؤزنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے موت سے غافل ہوگا, ہر جگہ اس کی انگلیاں کلک کے ذریعے اس کو پہنچاتی چلی جائیں گی. اگر چند لمحوں کے لیے وہ یہ یاد کر لے کہ اس پورنوگرافی کے اوپر مبنی اور فحاشی کے اوپر مبنی اور بے حیائی کے اوپر مبنی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہوئے میری موت ہوئی تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں, فوراً اس کی انگلیاں اس کو واپس لے. دہشت گرد وہ سب سے سمجھدار ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی اسلم صاحب کی حفاظت فرمائے, اس مسجد کے خادم اور ہمارے بہت پیارے دین کے ساتھی. ان کا بیٹا جوانی کی عمر میں نیکی کی حالت میں جاب کرنا تو ایک نیکی اور خیر کا کام, لیپ ٹاپ کے اوپر یوں بیٹھا ہے اور کلاؤڈ پہ میٹنگ جاری ہے اور اسی حالت میں ہی ہارٹ اٹیک ہوا اللہ کے بعد سے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عبید بن عمیر رحمہ اللہ رحمة واسعة ایک عالم ربانی ہیں, وقت کے امام ہیں, اور وقت کا ایک جوڑا میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہیں, محبت و الفت کی باتیں جاری ہیں, اور بیوی اپنے خاوند سے ایک فرینکنس کے ماحول میں کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے حسین عورت آپ کے گھر میں ہے, میں جس مرد کو بھی برائی کی دعوت دوں وہ فریفتہ ہو جائے. خاوند نے کہا نہیں, اللہ کی نبی کچھ ایسے بھی ہیں جن کو موت یاد ہوتی ہے, وہ تیری دعوت دینے پر بھی تیرے شکار نہیں ہوئے. اچھا کون ہے؟ عبید بن عمیر ہے. جائز نہیں تھا اس کے لیے کہ اس کو اجازت دیتا کہ جاؤ آزماؤ, لیکن ایک خاص ماحول میں تھے, اس نے جذبات میں کہہ دیا جاؤ جا کے آزما لو. نبی سمی پاس پہنچی, ایک خاص بہانہ بنا کے سائڈ پہ ان کو کیا اور اپنے چہرے کا نقاب اتار کے برائی کی دعوت دی. عبید بن عمیر نے کہا میرے بھی آپ سے چند سوال ہیں, جب ملک الموت تمہارے سرانے بیٹھا ہوگا تو کیا اس وقت بھی مجھے برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں. جب تیرے رشتہ دار پاس بیٹھ کر موت و حیات اور نزا کی کیفیت میں تجھے دیکھتے ہوں گے اور مرنے کے بعد جب تجھے غسل دیتے ہوں گے تو برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں. وہ کینچیوں سے تیرے کپڑے کاٹ کاٹ کے تن سے جدا کرتے ہوں گے تو برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں. جب ملا مٹی کے نیچے لہد میں تجھے اتاریں گے اس وقت اگر میں سامنے آؤں تو برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں. قبر سے اٹھتے ہوئے جب سب انسان ویسے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور ان کے جسم پہ کوئی کپڑا اور لباس بھی نہیں ہوگا تو اس وقت بھی کیا برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں. واپس سے خاوند نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ لیکن میں عبید بن عمیر کو بدلنے گئی تھی اور اس نے تو میری زندگی کو بدل کے رکھا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. چیزیں گن کے اللہ نے بتا دی. یہی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو لباتی رہتی. اس میں سر فہرست عورتوں کا تذکرہ کیا, اولاد کا تذکرہ کیا, خزانوں کا تذکرہ کیا, سونے کا, چاندی کا, زمین کا, کھیتی کا, پیداوار کا, گھوڑوں کا, سواریوں کا. پھر اللہ رب العزت نے کہا لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں. کب تک؟ آخر کب تک؟ کتنی دیر تک؟ ضرورت کی چیزیں. لیکن اس وقت جب انسان موت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائے, ایک قانون اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے ان سے استفادہ کرے, اگر وہ قانون اور ضابطے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور موت کو بھول کے ان چیزوں میں لگ جاتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تیسرا مطلب سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے کا یہ ہے جس کو ہم بھولے ہوئے باقاعدہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے, اعتکاف کا موقع کو اللہ تعالیٰ دے تو اعتکاف کے خیمے میں بیٹھ کے, رات کو اپنے بستر پہ بیٹھ کے, کبھی قبرستان پہ جا کے, کبھی رشتہ داروں میں بیٹھ کے, کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے باقاعدہ طور پر بھی موت کو یاد کیا کریے, جیسا کہ آج یہ محفل ہے. اور تنہائی میں بھی خصوص اگر انسان چند لمحوں کے لیے اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ میری زندگی کیا ہے, میرا انجام کیا ہے, کتنی لاشیں میں نے اٹھائی ہیں, کتنے جنازے میں نے دیکھے ہیں, کتنی میتوں کو میں نے گندہ دیا ہے, ان میں ماں بھی ہے, ان میں باپ بھی ہے, ان میں بیٹے بھی ہیں, ان میں بیٹیاں بھی ہیں, ان میں چچو بھی ہیں, ان میں ماموں بھی ہیں, ہاں, اور ان میں ہمارے بچپن کے دوست بھی ہیں, ان میں ہمیں بڑی شفقت کے ساتھ پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں, ان میں ہمارے ہمسائے بھی ہیں, ان میں وہ بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی چلے جائیں گے اور اتنی جلدی بھی چھٹ جائیں گے. تو جو اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے اور سامنے رکھتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے اور صحیح معنی میں سمجھدار ہوتا ہے. چوتھا اور آخری مطلب پوچھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے. چوتھا اور آخری اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان موت کے لمحات اور موت کے بعد کے لمحات کو یاد رکھے. چند لمحوں کے لیے میں اور آپ اپنے تزکیہ کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. لیٹنا تو ہے اور ہمیں زندگی کی ایک ایک بات یاد آ رہی ہے. قبر سے پہلے ہم موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. اور ائمہ صالحین نے لکھا ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں جب انسان ہوتا ہے تو چند لمحے 4-5 منٹ کے چند وقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پوری زندگی کے لمحات اس کے دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتے ہیں. میں کیا کرتا رہا, کیا کرتا رہا, کیا کرتا رہا, کیا کرتا رہا. اس لیے تو وہ کہتا ہے رب لولا أخرتني إلى
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دیتے ہیں، میں کچھ سب کو خیرات کر لوں اور نیکی کے کام کر لوں۔ آواز آتی ہے ہرگز نہیں، جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ مہلت نہیں دیتا۔ اب جو تم کر رہے اللہ کو خبر ہے۔ یہاں ایک بات کا میں ایک اشکال کا ازالہ ضروری سمجھتا ہوں، خصوصاً اپنے بھائیوں سے اور نوجوان بیٹوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے موضوعات کو آج کل تو انسان اتنا غافل ہے کہ اس نے مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے۔ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت موت ہی کرتے رہتے ہیں، جب چاہے موت قبر آخر۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ویدر محمد سے کوئی نہیں آیا، موت کے اوپر بیان نہیں ہوا، تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو موت نہیں آئے؟ کیا وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ اس نے تو آنا ہی آیا۔ جب ایک چیز کو آپ نے فیس کرنا ہے تو سمجھداری اس میں ہے کہ آپ اس موضوع کو کلوز رکھیں اور کبھی اپنی زندگی میں آنے نہ دیں، محض اس وجہ سے کہ میری لذتوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، نفس کی خواہشوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑتا ہے اور اپنے دل کے اوپر پتھر رکھنے پڑتے ہیں اور اپنی دوستیاں بدلنی پڑتی ہیں اور کمپنی اور ماحول کو چینج کرنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ممبر و محراب کی آوازیں بدل دیں اور اس موضوع کو بدلیں؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آپ کے اندر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے جو آپ کو موت کا تذکرہ کرنے نہیں دیتی، آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس پہ آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو چینج کریں، نہ یہ کہ ہمیں چینج کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں سمجھدار سب سے زیادہ ہے ہی وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ کو ایسے اسکالرس ہاتھ آگے ہوں گے اور ایسے کچھ اسپیکرس اور یوٹیوبرس ہاتھ لگے ہوں گے جنہوں نے اس موضوع کو کلوز کر دیا ہوگا تاکہ ان کی فالوئنگ برقرار رہے۔ تو ہمیں تو فالوئنگ سے غرض نہیں ہے، ہمیں سمجھدار بننے سے غرض ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے غرض ہے۔ جس قرآن کو آپ سنتے ہیں مجھے اس کا ایک صفحہ ایسا نکال دیں جس میں موت اور آخرت کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ کیا آپ اس موضوع کو ویسے کلوز کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ آپ کے نفس سے ذرا بھاری گزرتا ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو حکم یہ دیتے ہیں اکثروا ذکر ہذہ اللذات، دنیا کی لذتوں میں جب ڈوبنے لگو تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو، تمہیں دنیا کی حقیقت سامنے رہے گی۔ وہ بندہ جو کرائے کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے اسے ہر وقت یاد رہتا ہے نا کہ میں کرائے کے مکان میں ہوں۔ تم تو کرائے کے مکان میں بھی نہیں ہو۔ اس کا تو پھر بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ 1 سال میں نے رہنا ہے، تمہارے پاس تو وہ ایگریمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر سمجھداری کس چیز کے اندر؟ تو سمجھداری کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ موت کو یاد کرنے کا چوتھا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان موت کے بعد کے لمحات کو یاد کرے، وہ محسوس کرے کہ میں قبرستان میں لیٹا ہوں، میری زندگی کا حساب ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے واپس بھیجا جائے، فلاں نیکی کرنی ہے، اور پھر وہ سوچے کہ واپسی کا موقع تو نہیں ملے گا، شاید یہ آخری زندگی نہ ہو، اس سے پوری طرح میں فائدہ کیوں
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. انسان یاد کرے موت کے بعد یہ لمحہ بھی آئے گا، میرے ہاتھ میں میری زندگی کا نام ہے، امان تھما دیا جس پہ صبح شامیں دوپہر راتیں خلوتیں جلوتیں، ہاسٹل لائف، یونیورسٹی لائف، گھر کی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، سوشل میڈیا کی براؤزنگ اور سرچ ہسٹری، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا اور مجھے کہا جائے گا تم خود ہی پڑھو کیا کرتے رہے ہو. سمجھتا ہے انسان یاد کرے کہ میرے ہاتھ بول اٹھیں گے، میری آنکھیں گواہیاں دیں گی، میرے کان پکار کے کہیں گے یہ کیا سنتا رہا ہے. میرے ہاتھ، میرے پاؤں بھی اللہ کی عدالت میں گواہیاں پیش کریں گے کہ ان راہوں پہ چلتا رہا ہے. تو وہ سمجھدار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی کا آخری دن کوئی ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہوتا ہے، روٹین پہ ہوتا ہے. جیسی ہماری زندگی ہوتی ہے ویسے ہی ہمارا آخری دن بھی ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی تو ہم کسی کلب میں، فحاشی بے حیائی میں، مزے اور لطف میں گزاریں اور موت ہمیں مسجد میں آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی تو ہم امریکہ اور یورپ میں گزاریں اور موت ہمیں مسجد نبوی میں اور خانے کعبہ میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی ہم اپنی مرضی کی گزاریں اور موت ہمیں سجدے کی حالت میں آئے. ایسے نہیں ہوگا. جو ہماری زندگی کا آخر دن ہوگا وہ تقریباً وہی ہوگا جو ہم روٹین میں کر رہے ہوں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے بندوں کو خصوصاً یہ کہا کہ میرے حکموں کی پابندی کرو اور اس وقت تک کرو کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں تو میرے حکم کی پابندی میں بند ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہم نے تو اس موضوع کو اتنا ممنوع سمجھا ہوا ہے کہ جیسے اس کو بس قریب نہیں آنے دینا. کہ ماں باپ بھی بات کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں چپ کر جائیں، یہ موضوع نہ کریں. کہنے دیں، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. والد محترم کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ وصیت کی. جوانی میں بھی لکھی کہ مجھے موت تو آنی ہے، میرے مرنے کے بعد بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے. اللہ نے اور زندگی دی، حالات بدل گیا، ڈیڑھ عمر میں پھر دوبارہ لکھی وصیت میں چینجز کی ضرورت محسوس ہوئی اور بڑھاپے کے اندر پھر لکھی. جس دن والد محترم کا جنازہ اٹھا ہمارے سامنے ایک ایک چیز ایسے کلیئر تھی کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے، دفن کا انتظام کیسے کرنا ہے، باقی ساری زندگی کے معاملات کیسے کرنے، ایک ایک چیز واضح تھی. یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم اپنے مرنے کے بعد کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ہر رات ایسے گزرنی چاہیے
کہ وصیت تمہارے سرانے لکھی رکھی ہو. یہ تو سمجھداری ہے. جب پتہ ہے کہ ایک چیز آنی ہے تو بندہ اس کو سامنے رکھ کے زندگی کے اقدامات کرے تو اس کے اندر سمجھداری کی نشانی پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو واقعی سمجھدار لوگوں میں شامل کرے. حدیث دوبارہ سماعت کر لیجیے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا. انصار صحابہ میں سے ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ایس الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار واحذر الناس، سب سے غزیر کو دانا اور ذمہ دار کون ہے؟ آپ علیہ السلام الصادق المصدوق فداء ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، جو وحی کے بغیر بولتے نہیں تھے اور ان کے لب اللہ کے اشاروں کے بغیر ہلتے نہیں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو سامنے رکھتا ہے اور اس کی تیاری میں رہتا ہے، معاملات کو صاف رکھتا ہے، حساب کتاب کو کلیئر رکھتا ہے، اس کی تیاری میں رہتا ہے، توبہ کر کے رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے رہتا ہے. پھر فرمایا اولئک الاذکیاء، صرف یہی سمجھدار ہے. ذہبوا بشرف الدنیا، دنیا کی شرافت اور مقام و مرتبہ بھی انہیں کو حاصل ہوگا، وکرامت الآخرہ، اور آخرت کی عزتیں بھی اللہ انہیں کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب اور ہماری غفلت بھری زندگی کو اللہ ختم فرمائے. اچھا ایک بڑا اشکال ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جس امت میں، جس کلچر میں، جس تہذیب میں ہر وقت موت کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو کبھی ترقی نہیں کرتے. اس سے زیادہ احمقانہ نہیں کوئی تبصرہ میں نے نہیں پڑھا اور نہیں سنا. مسلم دنیا نے سب سے زیادہ ترقی اسی وقت کی تھی جب ان کے خلفاء سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتے تھے. حضرت عمر شرق گاؤں بھاگ رہا تھا تو جناب عمر پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور پوچھنے والے نے کہا عمر آپ پیچھے پیچھے بھاگ رہے مجھے حکم کرتے. امام احمد نے کتاب الزہد میں لکھا جامع عمر نے کہا ذمہ دار میں ہوں، قیامت کے دن اس کا حساب اللہ نے مجھ سے لینا، تو میں اس لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. زندگی کے آخری لمحے میں عمر جیسے خلیفہ نے یہ کہا تھا بیٹا میرا سر اپنی گود سے اتار کے زمین پہ رکھ دو، اور زمین پہ اس نے رکھا اپنی گالوں کو یوں زمین کے اوپر رکھ کے عمر نے کہا عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا. اس وقت جب ایسے خلیفہ تھے تو بیت المقدس کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں تھیں، اور آج جب ایسے لوگ ہیں کہ جن کو 100 لاشیں اور جنازے دیکھ کر بھی اپنا مرنا یاد نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں، فلسطین میں جو ہوتا ہے ہو جائے، تو امت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹی سی اور معمولی سی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا اور ان کو اچھالنا یہ حماقت والی باتیں ہیں. زندگی نہیں ہوتی ہے، موت کو یاد کرنے سے زندگی میں حسن آتا ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور انہی لوگوں نے پھر علاقوں کے علاقے فتح کیے اور زمین کے چپوں کے چپے کے اوپر اسلام کے جھنڈے لہراتے چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے موت تو آنی ہے تو اللہ کے لیے کچھ کر کے دنیا سے جائے. اس لیے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور خواہ علماء کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ بیان کریں اور یہ نہ کریں. وہ جانتے ہوتے ہیں کس موضوع کو بیان کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے، اور کس کی زیادہ ضرورت ہے اور کس کی کم ضرورت ہے. تذکیر و موعظت کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر آپ
واقعی سمجھدار بننا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آخرت کے موضوع پہ کتابیں پڑھا کریں، موت کے موضوع پہ کتابیں پڑھا کریں، صحابہ کی زندگیاں پڑھا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حالات